موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے تھے، اپنی قوم کی طرف۔ اس میں ان کے بچے تھے، ان کی مسز تھی، سب کو ساتھ لے کے اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے ملنے کے لیے مصر کی طرف نکلے۔ راستے میں جاتے ہوئے کوہ طور آ گیا، ماؤنٹین کوہ طور۔ وہاں پہ ان کو آگ کی ضرورت پڑی، تو یہ جو ماؤنٹین کوہ طور تھا وہاں پہ آگ نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا میں جا کے آگ کا کوئی بندوبست کر لیتا ہوں، آپ ٹھہریں۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے جاتے ہیں ماؤنٹین کوہ طور پہ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے کیا دیکھتے ہیں، ایک درخت سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، میں آپ کا اللہ ہوں اور میں نے آپ کو چن لیا اپنے لیے، آپ کو چوائس کیا۔ بہت بڑی اچھی گفتگو تھی، موسیٰ علیہ السلام نے سنی۔ اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ فرعون کی طرف چلے جائیں، وہ بہت سرکش ہے، بہت ہی ظالم ہے اور اس نے حد کر دی، آپ ان کی طرف چلے جائیں۔ پھر وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہیں پہ ٹریننگ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا ملا، عصا نیچے زمین پہ پھینک کا تو وہ اژدہا بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ کو موسیٰ عصا پکڑو، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، بھاگنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ یہ کچھ نہیں کرے گا، آپ پکڑیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اژدہا پکڑ لیا تو وہ بن گیا، عصا بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈر تھا ادھر ہی ختم کر دیا، ادھر ہی ٹریننگ ہو گئی۔ یہ سائیکالوجیکلی یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ادھر ہی ٹریننگ کر دی، ادھر ہی ان کا خوف، ڈر اور جو فیئر تھا وہ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ڈر ختم کر دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا ٹرسٹ می، اگر آپ مجھے اپنے رب مانتے ہو تو میرے پہ ٹرسٹ کریں اور اپنے ڈر کو ختم کرو۔ بس یہ ثابت ہوا جو کریج ہے نا وہ ایبسینس آف فیئر نہیں ہے، بلکہ کریج وہ ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں یا فیئر ہے، اس کو فیس کرنے کا نام کیا ہے؟ کریج ہے۔ اب دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اژدہا فیس کروایا، اس کا مطلب یہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ ہوئی، جو فیئر تھا، جو خوف تھا وہ ختم کروا دیا۔ کبھی کبھار انسان کو جو ہے نا اپنے فیئر کو فیس کرنا چاہیے۔ آپ فیئر کو فیس کریں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ فیئر سے آپ نے خوفزدہ ہو کے آپ نے بھاگنا نہیں ہے۔ جیسے کبوتر اور بلی کی مثال میں آپ کو، کبوتر کیا کرتا ہے، آنکھیں بند ہی کر دیتا ہے یہ سوچ کے کہ بلی نہیں آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلی آ جاتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبوتر کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں فیئر کو دیکھ کے، پریشانی کو دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، فیئر کو فیس کرنا چاہیے۔ بس ہمیں درس ملتا ہے ٹرسٹ اللہ پہ ٹرسٹ کریں اور ہمیشہ جو ہے نا فیئر کو فیس کریں۔ دیکھ لیں مشکلات آ جاتی ہیں، اس کے باوجود کہ یو ٹرائی یور بیسٹ، آپ مشکلات آ جاتی ہیں، آپ اپنا بیسٹ دے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی مشکل آتی ہے تو پھر آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا، فیئر کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے، بلکہ فیئر کو فیس کرنا۔ محمد علی صاحب جو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں بہت بڑے، ٹھیک ہے، وہ ایک کہانی سنا رہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ آ گئے کسی یونیورسٹی کے، ان کے پاس کہا کہ سر ہم جو ہیں اپنی یونیورسٹی میں ایک اسلامک سوسائٹی بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ڈی ایس اے ہے نا وہ بہت سخت آدمی ہے، اسلام پسند نہیں ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ تو یہ محمد علی صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے ان کو کہا یہ دیکھیں خدا کے بندو یہ پریشان نہیں ہو، موسیٰ علیہ السلام بھی تو گئے تھے فرعون کے دربار میں، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ یہ کہہ کے گئے تھے ربی اشرح لی صدری، یہ والا اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دیں، مجھے کلیئرٹی عطا کریں، مجھے ایک امین و سچا وزیر عطا کریں۔ تو آپ جائیے، آپ کا جو ڈی ایس اے کم سے کم مسلمان تو ہے، تو ماشاءاللہ سے ان کے پاس گئے، بیٹھے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اپنا پروپوزل پیش کیا، پروپوزل ایکسیپٹ ہو گیا اور انہوں نے یہ سوسائٹی بنا دی۔ تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، خوف اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ بات بتا دوں، ذمہ داریوں سے ہمیشہ بھاگنا نہیں ہے،
مشکلات سے نہیں بھاگنا چاہیے. ذمہ داریاں جس بندے کی ہیں آپ احسن طریقے سے ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں گے, مشکلات کو فیس کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ خود بخود جو مشکلات ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے. ریزیلینٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا, ریزیلینس آپ نے سنا ہوگا, اول العزم, ایک بہت ہی بڑا ٹرم ہے, بڑی ٹرمینالوجی ہے, اول العزم پیغمبر, ٹھیک ہے, جو ان کا بہت ہی بڑا عزم تھا. تو جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ مشکلات سے بھاگتے نہیں ہیں, اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں, مشکلات کو فیس کرتے ہیں. ایک اور اچھی بات آپ کو بتا دوں, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا فرعون کے پاس چلے جاؤ لیکن نرمی سے بات کرو. دیکھو ڈیفیکلٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا, قرآن کہتا, اللہ تعالیٰ کہتا, ان سے بھی نرمی سے بات کریں. جو ڈیفیکلٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نرمی سے بات نہیں کریں گے, ڈیفیکلٹ طور پہ بات کریں گے تو وہ ڈبل ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے, ڈبل ڈیفیکلٹ. تو کوشش کریں جو ڈیفیکلٹ لوگ ہوتے ہیں نا ان سے نرمی سے بات کریں اور ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی نا, جو قرآن مجید میں موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا, اے میرے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے, میرا کام آسان کر دے, مجھے شر صدر عطا کرے, کلیٹی دے دیں, مجھے وزیر عطا کریں. دیکھیں اللہ سے مانگتے ہوئے ہمیں نہیں شرمانا چاہیے. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے نا, فرعون کی کمر توڑ دی. موسیٰ علیہ السلام نے پراپر سیاست کی ہے, پراپر پولیٹکس کی ہے, ڈیبیٹ میں سیاست کی, ڈیبیٹ میں شکست دے دی, پی آر توڑ دی فرعون کی, عوام کو اپنی طرف کر دیا, پبلک کو اپنی طرف. دس از دا پراپر پولیٹکس. یہ تو سیاست ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے. اور فرعون کو اتنی بڑی شکست ہوئی, اس کے جو اپنے جادوگر تھے نا وہ سجدہ ریز ہو گئے, موسیٰ کے رب سے آ گئے اور کہا ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آتے ہیں. یہ سارے واقعات جو ہے نا سورہ اعراف, سورہ طٰہٰ, سورہ صاد اور سورہ قصص میں موجود ہے. اللہ سے کلیئرٹی مانگے, شر صدر مانگے, کلیئرٹی مانگے, ڈیٹرمینیشن. زندگی میں لوگ سفر کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں, غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگ ناکام ہوتے ہیں, اور اسی غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ بار بار ناکام ہوتے ہیں, وہ سفر کرتے ہیں, لائف میں پریشان رہتے ہیں. دیکھیں اللہ سے پیسہ نہیں مانگنا چاہیے, اللہ سے دین مانگنا چاہیے. جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا, پیسہ اور ریسورسز تو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے. آپ دعا کریں, آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اولاد عطا کرے کہ جو آپ کے مشن